اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارے اگلے اسپیکر ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گی، کرنل ریٹائرڈ ڈائریکٹر پلاننگ DHO آفس فواد اکرم صاحب کو. تو فواد صاحب آپ آئیں یہاں پر اور اس سیریمنی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور عامر صاحب کی جو یہ کاوش ہے اس کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس کتاب کی افادیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. عامر کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے اس پہ بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، بچپن سے جانتا ہوں. اور صرف یہ کہنا چاہوں گا، کوئی میرے پاس نوٹس نہیں ہے، نتھنگ لائک دیٹ. جسٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 190 آئے تخلیق کیا زمین اور آسمان کو، دن و رات کا تغیر پیدا کیا، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند. سوال آپ سے یہ ہے کیا آپ عقل مند ہیں؟ لاجیکلی سر نے ذکر کیا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، نماز پڑھنے کا ذکر کیا. نماز آپ دن میں پڑھتے ہیں، فجر 20 منٹ، ظہر 25 منٹ، عصر 10 منٹ، مغرب 15 منٹ، عشاء 30 منٹ. 2 گھنٹے دن کے، 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 8% زندگی آپ کی 60 سال کی ایوریج لائف 4.5 سال، 11 سال آپ کے شروع میں ایگزمپٹڈ ہے، 4.5 سال آپ کیا باقی سال اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا؟ کس لیے دیے؟ ان الحکم الا اللہ، سورہ یوسف. ان الحکم الا اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی. ہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے، لیکن کرۂ ارض پہ نظم و نسق چلانے کے لیے درجات میں تقسیم کیا ہے. لیکن ان درجات کو جو اختیارات دیے گئے وہ امانت کس کی؟ اللہ کی. خیانت کرو گے اس امانت میں سب سے بڑے مرتکب ہوگے گناہ کے. اللہ کی امانت میں خیانت کرو گے. ان الحکم الا اللہ. ان دونوں چیزوں کا کیا ربط ہے؟ ربط ان دونوں چیزوں کا یہ ہے، میرے ماشاءاللہ سے جوان نسل بھی یہاں بیٹھی ہے، موٹر سائیکل آپ چلاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے حقوق بیان کیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. جو میں نے پہلے 8% کی بات کی آپ کی زندگی کے، اس میں باقی کے پرسنٹیج جو ہے وہ حقوق العباد کے لیے ہے. حقوق العباد کیا ہے؟ سارا قرآن بتاتا ہے. ابھی اگر آپ اس چیز کو لاجیکلی دیکھیں، میتھمیٹیکلی دیکھیں، آپ نے نماز پڑھ لی، جس طرح آپ کے پیپر میں میٹرک FSC آپ جس پیپر میں ایک کمپلسری سوال باقی 8 میں سے 4 سوال کریں، ایک کمپلسری سوال نہیں کریں گے فیل ہو جائیں گے، باقی 8 میں سے 4 نہیں کریں گے فیل ہو جائیں گے. نماز ایک کمپلسری سوال ہے، نہیں کریں گے فیل ہوں گے، باقی 4 سوالات نہیں کریں گے فیل ہوں گے. تو نماز ہی نہیں صرف باقی بھی کریں. ابھی میں حقوق العباد کی بات کرتا ہوں. آپ حقوق العباد میں کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ میں جہاں تک سوچ سکتا ہوں وہ سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ اسی کتاب سے پیدا ہوئی. کیسے پیدا ہوئی؟ یہ میری تقریر کا اور میری اس ایڈریس کا دوسرا پارٹ ہوگا. یہ خیال کیسے آیا کہ اگر میں کسی لال سگنل کے اوپر جو کہ قانون وقت ہے نہیں رکتا تو میں حق مارتا ہوں اس کا جس کا گرین سگنل ہے، اور مجھے پتا بھی نہیں میں کس کا حق مار رہا ہوں، اور میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا کہ اگر وہ معاف کرے گا تو میں معاف ہوں گا. آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، کبھی آپ نے اس چیز کو سوچا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اسلام ایک دین کامل ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کیا ہے؟ آپ بوفے کرنے کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں، کھانا ڈال کے اس پلیٹ میں آدھا کھانا کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری پلیٹ اٹھاتے ہیں، اس میں دوسرا کھانا ڈال دیتے ہیں، ایک کھانے کا ضیاع کرتے ہیں، دوسرا اس دوسری پلیٹ کو دھونے کے لیے جو پانی کا ضیاع ہوگا، کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ کس کے پانی پہ حق مار رہے ہیں آپ؟
سوچئے یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی. یہ میری تقریر کا دوسرا حصہ ہے. 2013 ایک آزمائش سے گزرا, میں ذکر نہیں کروں گا. 2013 کی تراویح میں کھڑا ہوا تھا رمضان میں. نماز کے دوران وسوسے سے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. تراویح میں کھڑا ہوا تھا, امام تلاوت کر رہے تھے, دماغ میں کہ یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, رکعات بھی نہیں یاد رہتی. ایک دم خیال آیا کہ جو وہ کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ کھڑے تو ہو, دماغ کدھر ہے؟ جوائن کیا. اس کے بعد میں نے ایک عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ, بہت سے ہیں, کسی کی میں تشریح نہیں کروں گا, آپ بھی کر سکتے ہیں. قرآن عربک کو سیکھنا شروع کیا. بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اگلی تراویح میں آنکھ سے آنسو بھی ٹپکا, رکت بھی طاری ہوئی. کس وجہ سے؟ قرآن سمجھ آیا, دماغ میں دوسرا خیال نہیں آیا. احکامات, ان الحکم الا اللہ, وہ 224 احکامات کم از کم وہ پڑھیے. اس کے بعد دیکھیے کہ آپ قرآن کی طرف راغب ہوں گے. آپ ان 224 احکامات جن واقعات کی وجہ سے دیے گئے, ان سب کی لاجک ڈھونڈنے کے لیے قرآن کی طرف راغب ہوں گے. تو اس کتاب کو پڑھیے, سمجھیے. اور میرا ان جوانوں کو پیغام ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھیں, اپنے ہر قدم کو اس طرح اٹھائیں کہ ہر قدم عبادت بن جائے. صرف اس 8% یا 4% کے پیچھے نہ چلیں, وہ لازمی سوال ہے. تکلیف ہوتی ہے وہ ضائع ہوا کھانا دیکھ کے, کیا ہوگا؟ جواب یہ آتا ہے کہ ہوٹل نے تو بنانا ہے کھانا. نہیں, آپ اگر اجتماعی طور پہ وہ کھانا کم کھائیں گے جتنا آپ چاہیں گے, ہوٹل والے آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے کم بنائیں گے, غذائی قلت کم ہوگی, لوگوں کو زیادہ دستیابی ہوگی, قیمت ارزاں ہوگی. یہاں تک سوچئے, کمیونٹی کے بارے میں سوچئے. اقیم الصلاۃ, معاشرہ قائم کرنے کی بات ہے, نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہے. اقیم الصلاۃ. اور اس کتاب میں وہ سب کچھ دیا ہوا ہے جہاں سے آپ آغاز لے سکتے ہیں. اس کو پڑھیے. اور میں آج اپنے اس دوست عامر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رشک کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ میں نہ کر سکا اور اس نے کر دکھایا. بہت شکریہ. Thank you so much, Fawaz صاحب. اور